السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو مسجد کے اندر، مسجد ابو عبیدہ بن جراح قلی لین جو مرکزی مسجد ہے، اس کے اندر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز تراویح اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو بھی کلام اور خلاصہ پیش کی جاتی ہیں اس کو بھی سننے کی اس لائق بنایا۔ ہم اس اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں۔ بعدہ بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات کو ہم سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے ہم بڑی ہی تگودو اور کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کوشش کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ہم شروع رمضان سے جو ایک سلسلہ لے کے چلے ہیں اور خصوصاً اس مسجد کی جانب سے یہاں پر تراویح کے ساتھ ساتھ تراویح کے بعد جو پارے کی یا جن صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا مختصر خاکہ یا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یقیناً ہم چلتے چلتے آج اس ماہ مبارک کے 16ویں سیڑھی ہم طے کر چکے ہیں، یا یوں کہیے کہ ہم 16ویں سیڑھی طے کرنے کے بعد 17ویں کی طرف رواں دواں ہے۔ تو کل ملا کر کے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ کل کے بچے ہوئے 16ویں پارے کی سورہ کہف کی بہت ساری قیمتی باتیں کل آپ کے سامنے چھوڑ دی گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر سورہ مریم کی بھی تلاوت کی گئی تھی، وہ بھی 16ویں پارے کے اندر ہیں، اور آج آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی ہے۔ کل ملا کر کے یہ تینوں سورتوں کا خلاصہ کلام اور لب لباب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 16ویں پارے کے اندر بڑے اہم واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا بھی واقعہ ہے۔ ایک بات یہاں پر آپ اپنے دل و دماغ میں نوٹ کر کے جائیں، دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہی تو سب سے بڑا ہوں، میں ہی تو سب سے بڑا علم والا ہوں، اب میرے بعد دنیا میں کوئی ہے نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ 16ویں پارے سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بہترین خطبہ دیا، بڑا اچھا خطبہ دیا، تو لوگوں کو اچھا لگا، تو کسی نے پوچھا بھائی آپ ہی تو سب سے بڑے خطیب ہیں اور سب سے بڑے عالم ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لحاظ سے بھی کہہ دیا کیونکہ میں نبی بھی ہوں اور لوگ بھی میرا چرچا کر رہے ہیں، تو یہ فوراً بول دیے کہ ہاں میں ہی سب سے بڑا علم والا ہوں۔ دیکھیے آدمی کہتے نا بھائی میرے پاس غلطی ہے ہی نہیں، کلین چٹ لے کے نہیں پھرنا چاہیے کسی کو بھی، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انسان کے اندر کمیاں ہے، نبی ہونے کے باوجود بھی وہ یہی کہہ بیٹھے کہ بس میں تو ہوں سب سے بڑا، لیکن جب ان باتوں کی تحقیق اور تفتیش کی گئی، سرچ کیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ
علم والے، اور ایک جگہ تھے جن کا نام تھا خضر، حالانکہ وہ پیغمبر نہیں ہے، اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی پاداش میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک لمبا سفر کروایا کہ جاؤ دیکھو، تمہارے سے زیادہ بڑھ کر علم والا ہے، فلاں جگہ ہے، ٹوکرا لے کے چلے، مچھلی لے کے چلے، ملے مجمع البحرین میں ملے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے بہت وستار سے کیا ہے، سمجھ رہے نا؟ اور پھر اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر فرمایا ہے، تو گویا کہ پتہ چلتا ہے قرآن مجید کے اندر بادشاہت کا بھی تذکرہ ہے، آپ اس کو پڑھیے ملے گا۔ پھر یاجوج اور ماجوج کا بھی تذکرہ کیا ہے، کیونکہ بڑے فتنہ پرور لوگ تھے، بڑا فتنہ پرور تھے۔ لوگوں نے شکایت کی تھی کہ بھائی ایسے لوگ ہیں بڑا فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں ہمارے ایریے میں فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ شکایت کرنے پر جو وقت کا بادشاہ تھا، ایک پہاڑ سے لے کے دوسرے پہاڑ تک کیا تھا، تانبے کی دیوار قائم کر دی گئی تھی۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، آج تک اتنی بڑی دیوار دنیا کے اندر کہیں پر قائم نہیں ہوئی ہے، پہلی دیوار ہے۔ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، آج آدمی کوئی سین دیکھ لیتا ہے تو بڑے وہ ہو جاتے ہیں، ٹینشن ہے، دیکھو بھائی کیا سین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب ساری چیزیں کروا لیے ہیں اس زمانے میں۔ تو وہ دیوار جو بنائی گئی تھی، دنیا کے اندر سب سے پہلی دیوار لمبی چوڑی، اس اور سے لے کر اس چھور تک سب سے لمبی چوڑی دیوار تھی وہ۔ میرے بھائیو، قرآن جب آدمی اپنے آپ کو اس میں رکھ کر کے دیکھتا ہے، تولتا ہے، تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تذکرہ کرتے ہوئے اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا بھی ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، سفر کا واقعہ ہے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پر صبر نہیں کر سکے تھے، کشتی کا بھی تذکرہ ملتا ہے، دیوار کا بھی تذکرہ ملتا ہے، ایک بچے کو قتل کرنے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ یہ سب ساری چیزیں جب چھوٹا چھوٹا ایک کلپ بنائیں گے، ایک چھوٹا چھوٹا آپ اس کے اندر کچھ سرخیاں ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ بھی ہے، اس کے بعد ایسا۔ لیکن آپ کو ٹوٹل میں اورل میں یہ بات بتائی جاتی ہے، جس سے سورہ کہف کے اندر بہت سارے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ مریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے، مریم کا بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے، یعنی ایک خاندان کا ذکر ہے اس میں۔ اللہ اکبر، کیسے خاندان رہے ہوں گے بھائی، کتنا پیارا، کتنا اچھا، زمین پر کتنے نیک ہوں گے، تبھی تو آسمان میں قبول ہوا، سمجھ رہے ہیں نا؟ زمین میں کتنے اچھے اور سچے ہوں گے، تبھی اللہ رب العالمین نے آسمان میں قبول کیا۔ اور قبول ہی نہیں، خالی یس میں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ لیے قیامت تک کے صبح کے لیے قرآن بنا کے چھوڑ دیا، تاکہ لوگ پڑھتے رہیں گے اور مریم سورہ کے بارے میں لوگ اپنے اندر علم کے اعتبار سے اپڈیٹ ہوتے رہیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کو بڑے ہی غائرانہ طور پر اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ جو آج تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں بھی سورہ طٰہٰ کے اندر ایک بہت ہی اہم اور مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، جو بڑا ہی لمبا واقعہ ہے۔ آپ کو سارے لوگ معلوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک زمانے کا اسلام کا دشمن، اسلام کے ماننے والوں کا دشمن، نبی کے دشمن تھے، اور
اسی طریقے سے رعب سے پھرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں ہدایت کی گولی ڈال دیتا ہے وہ یقیناً ہدایت پا لیتا ہے۔ اور وہی سب ساری چیزوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں سامنے، لیکن اس کا خلاصے کلام یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قرآن مجید کی یہی سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی تو کہا بس، آنکھوں سے آنسو آ گیا اور کلمہ پڑھ لیے تھے انہوں نے۔ ان کی بہن نے ایک مجرم کی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے تھے۔ اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں کے اسلام قبول کرنے میں لگ بھگ کچھ 6 دنوں کا ڈفرینٹ ہے، 6 دنوں کا کچھ فرق ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، چاچا ہے، ادھر سے آئے، دروازے مارے، کون؟ فلاں کا، کھول دو، کا عمر ہے، کا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ صحیح نیت لے کے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی تلوار سے ان کے گردن کو اڑا دیں گے۔ آج وہ پلٹ کے واپس جانے والا نہیں، لیکن وہ ہدایت کے لیے آئے تھے، ہدایت کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر، اسی دن وہ کلمہ پڑھے، اسلام قبول کر لیے، اور یہی سورہ طٰہٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی گئی تھی۔ جیسے نجاشی بادشاہ تھا نا، سورہ مریم کے اندر اور ایک بادشاہ نجاشی کا ذکر ہے، اللہ اکبر، وہ بھی ایک بڑا اہم واقعہ ہے جو میرے دماغ سے نکل گیا تھا۔ وہ ہوا کیا، لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کیا، حبشہ کی طرف، پہلے حبشہ کی طرف 11 مردوں نے ہجرت کی تھی، پھر بعد میں 4 عورتوں نے ہجرت کی تھی۔ کل ملا کر کے جب ہجرت کا سلسلہ حبشہ کی طرف شروع ہوا، تقریباً 83 ممبرز حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، تو مکہ سے لوگ وہاں بھی چلے گئے تھے۔ دشمن جو ہوتے ہیں نا، وہ چین سکون سے نہیں بیٹھتا۔ وہاں کا بادشاہ اس وقت عیسائی تھا، وہ شاید سمجھے کہ وہاں جا کے عیسائی کو بولیں گے بادشاہ کو، یہ وہاں سے ادھم مچا کے آئے، یہاں پر کیوں رکھیں، ان کو بھیج دو تاکہ ہم اس کی اینٹ شینٹ بجا کے رکھ دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات جو اپنوں سے نہیں، وہ غیر سے بھی کام لے لیتا ہے، غیر سے بھی کام لے لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے بہت سارے واقعات کا جو چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ جو ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام ہی کا نام قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، کیونکہ وہ ایسے زمانے میں پیغمبر بنے تھے جو عجیب و غریب قسم کے لوگ پنپ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ بھی پیغام دیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ لوگوں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد سے لوگوں کو اعراض نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی انا والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، میں پنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا، پیٹ پھیرتا ہے، کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا جب میں اندھا بناؤں گا تو سامنے والا بندہ کہے گا، اے اللہ تو نے مجھے آج اندھا کیوں بنایا؟ میں تو دنیا کے اندر بڑا ہوشیار تھا، بڑا چلتا پھرتا تھا، لوگوں کو چٹکیوں میں پھرا دیتا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ رب العالمین کہے گا بس تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا، آج میں تجھے بھلا دیا، بڑے آسانی کے ساتھ۔ تو دنیا میں بھول کے بیٹھا تھا، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ تجھے کوئی مولوی بولتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، کوئی مسجد کے اندر درس حلقہ ہوتا تھا، محاضرہ ہوتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، مسجد کے اندر تراویحیں چلتی تھی، سمجھ میں نہیں آتی تھی، مسجد کے اندر خطبات ہوتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، مسجد کے اندر اجتماعات ہوتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج تو تجھے سمجھ میں آنا چاہیے بھائی، وہاں پر تم سب کو کر دیے، دھکے مار دیے، لات مار دیے، پیٹھ موڑ دیے، اعراض کر دیے، وہاں پر پیٹھ دکھا دیے۔ یہاں پر کسی کی ہمت ہے؟ کسی کی ماں نے اتنا دودھ کسی کو پلایا ہے جو میرے سامنے پیٹھ تو موڑنا الگ بات ہے، پلک جھپک مار کے دکھا دے، نہیں کر سکتا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لالچ بھی دیا ہے تو اللہ رب العالمین نے وہیں پر خوف بھی دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کی بات بھی کی ہے تو وہیں ساتھ ہی جہنم کی بات بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر ٹھنڈے کی بات کیا ہے وہاں پر گرمی کی بات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی، گرمی، سختی اور اسی طریقے سے آسانی، سب چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تاکہ لوگ ہر اعتبار سے ایک پلیٹ فارم پر جمے رہے، اڑے رہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ قرآن پیغام ہے، یہ ربانی پیغام ہے، پوری انسانیت کے نام ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھ کر کے اس کو اپنے دل کے کسی بھی کونے میں بیٹھا لیے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ کرتے رہے تو شاید اس کی بگڑی دنیا میں بھی بن جائے گی اور آخرت میں بھی بن جائے گی۔ چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم پاک پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ۔ اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم بہت ہی شرمندہ ہیں۔ رب العالمین ہم سب کی ان شرمندگیوں کو اللہ تعالی ہماری توبہ اور ہماری جو غلطیاں ہیں بھائیوں کو، بہنوں کو، اللہ رب العالمین اس کو درگزر فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں عزت نصیب عطا فرما اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جو دنیا سے چل بسے ہیں، قبرستان کے اندر مدفون ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔